بیسیکلی الطاف حسین جو تھے وہ حصہ تھے ان لوگوں کا جو پاکستان بننے پہ انڈیا سے آئے تھے، اور وہ جو انڈیا سے لوگ آئے تھے ان کو ہم فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ان کو ہم مہاجر کہتے ہیں. مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا. سر میجورٹی ویسے پاکستانی جو ہیں وہ انڈیا سے نہیں آئے، جس طرح اگر ہم ادھر اچھا یہ لفظ میں نے پنجاب میں کبھی نہیں سنا. ہاں سرپرائزنگلی مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ نہ کوئی ہم کو بری کانوٹیشن ہے، پتہ نہیں کیوں. مجھے ہے کہ ان کو ہمیں مہاجر کہہ کے آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں میجورٹی مائیگریشن پنجاب سے ہی ہوئی تھی، شاید اس کی وجہ سے پر وہ اتر پردیش جو یو پی پروونس ہے ادھر سے بھی بڑے لوگ آئے تھے. ایکچولی جو لوگ کراچی میں آ کے یا سندھ میں سیٹل ہوئے تو موسٹلی دیور اردو اسپیکنگ، اور وہ مہاجر کے نام سے یا اس ورڈ سے آئیڈینٹیفائی ہونے لگے. تو انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی الطاف حسین نے کراچی میں، عظیم احمد طارق ان کے ایک ساتھی تھے، ان کے ساتھ مل کے، اور اس کو نام دیا APMSO کا، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. اور پرائمریلی کیونکہ سندھ میں بھٹو صاحب نے ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ جو سندھ کو ایک بیکورڈ ایریا ڈکلیئر کر کے ان کے ڈومیسائل پہ ان کو پریفرینشیل ایڈمیشنز ملتے تھے اور پریفرینشیل جابز ملا کرتی تھی سندھیوں. اوکے. اور مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کراچی بیسڈ لڑکا ہے یا حیدرآباد بیسڈ لڑکا ہے، اس کا ڈومیسائل وہاں کا ہے، اس نے اگر 100 میں سے 60 نمبر لیے ہیں تو اس کو ایک میڈیکل کالج میں یا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا، ویر ایز اس کے مقابلے میں ایک 40% والا بچہ جو ہے وہ لاڑکانہ جام شورو یا کسی اندرون سندھ کا ہے اس کو داخلہ مل جائے گا. اسی طریقے سے جابز میں بھی کوٹا ہوتا تھا. تو جس کی وجہ سے الطاف حسین فیلٹ رائٹلی سو کہ جب میں کہتا ہوں کہ وہ مسایہ کے رول میں بھی تھے تو وہ بالکل ٹھیک اس وقت آئے تھے. تو وہ ہو یہ رہا تھا کہ نہ جو لوگ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے وہ تعلیم یافتہ پہلے سے تھے، ان کے آباء و اجداد تعلیم یافتہ تھے، ان کو شعور تھا تعلیم کا، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے تھے، اور موسٹلی سیٹلڈ کراچی حیدرآباد میں اور ایک ایسے علاقوں میں تھے جہاں پہ تعلیم کا پہلے ہی عام تھی. تو وہ تعلیم لے بھی رہے تھے کم وسائل ہونے کے باوجود بھی، جائیدادیں نہ ہونے کے باوجود بھی، چونکہ ان کے لیے تو ایک وے آف لائف تھی کہ جی بچوں نے اسکول جانا ہی جانا ہے. اب جب داخلے کا وقت آتا تھا تو ان کو نہیں ملتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے APMSO بنائی اور وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر آ گئے. اب کچھ عرصہ بیچ میں الطاف حسین چھوڑ کے امریکہ چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے ٹیکسی بھی چلائی. اچھا. یہ ایک ایسا پہلو ہے ان کی زندگی کا جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، یہ اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا سرپرائزنگلی. وہ انہوں نے چلائی اور پیچھے جو تھے ان کے عظیم احمد طارق صاحب وہ APMSO کو چلاتے رہے اور لیڈ کرتے رہے. لیکن ہوا کیا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. پیپلز پارٹی جو تھی وہ بہت ایکٹیویٹ ہو گئی، بہت وائلنٹ موڈ کے اندر چلی گئی. اس کو ہینڈل اور ٹیکل کرنے کے لیے جو نیشنلسٹ جماعتیں تھیں ان کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے ضیاء صاحب نے یہ سوچا کہ اگر ہم وہاں پہ ایک تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین کر دیں پورے پاکستان میں، جو ایک نرسری ہوتی تھی جہاں سے پولیٹیشنز اوپر آتے تھے، تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اور دوسرا ہم کوئی ایک ایسی جماعت کو آگے بڑھنے کی دیں جو پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کر سکے وہاں پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیریٹو ہے کہ ضیاء صاحب نے MQM بنائی، یہ ہسٹوریکل فیکٹ سے اس میں اتنی جان نہیں ڈلتی. چونکہ بھٹو صاحب نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین کر دیا، جس کی وجہ سے الطاف حسین صاحب نے واپس آ گئے نیو یارک سے، اور واپس آ کے انہوں نے APMSO کو اپ گریڈ کر دیا اور ایک فل فلیج MQM کا نام دیتے ہوئے مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے ایک پولیٹیکل جماعت بنا دی.
بیکاز ہی تھاٹ کہ ناؤ از دا ٹائم کہ میں بجائے ان چند مٹھی بھر اسٹوڈنٹس کے لیے کو ریپرزینٹ کروں کہ جو ویئر ایز ان کو کامیابی اتنی پولیٹیکلی نہیں ملی تھی وائل ہی واز ان اسٹوڈنٹ پالیٹکس، کہ بھائی جو ان میں 2000 4000 10,000 اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کروں کہ بھائی ان کو داخلے مل جائیں، ان کو یونیورسٹی میں پذیرائی مل جائے، ان کو دقت نہ ہو، تو میں کیوں نہ اس کو سندھ لیول پہ کراچی لیول پہ لے کے جاؤں اور پولیٹیکل جماعت بناؤں۔ تو وہ انہوں نے ایک جماعت بنا دی، جس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ضیاء صاحب کا موو تھی کہ پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنا ہے، یہ نیڈ آف دا آر بھی تھی، کیونکہ اس وقت وہ لوگ جن کو سو کالڈ، میں ڈسکشن سے کہتا ہوں چونکہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا، کہ مہاجر کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، ویرز مجھے قطعاً یہ لفظ پسند نہیں ہے۔ جو مہاجر تھے وہ سپریس تھے ڈیفینیٹلی، نہ ان کو جابز ملتی تھیں، نہ ان کو، اور الطاف حسین خود بھی ڈسے ہوئے تھے اس چیز کے کہ وہ بھی کہیں داخلے کے لیے گئے تو ان کو وہ نہیں مل سکا، کہیں جاب کے لیے گئے تو ان کو وہ ریکوزٹ جاب نہیں مل سکی۔ یہ ان کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا اس چیز کا کہ وہ ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ، اور نہیں میرٹ کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ تو اس کے اوپر انہوں نے ایم کیو ایم کو وجود میں لے آئے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ کراچی میں میجورٹی اردو اسپیکنگ کی تھی، جو سو کالڈ ہم جن کو مہاجرین کا نام دیتے ہیں یا مہاجر کا نام دیتے ہیں، وہ فوری طور پہ آرگنائز ہو گئے اور آپس میں اکٹھے ہو گئے اور ایک جماعت کی شکل بن گئی جو فوری طور پہ، اور قطعاً جس وقت یہ جماعت بنی اس کے اندر کوئی ہاسٹیلٹی نہیں تھی، اس کے اندر کوئی وائلنس نہیں تھی، اور یہ ایک بڑی ہمبل اور ایک بڑی لوور مڈل کلاس سے بھی نیچے کے طبقے کی جماعت تھی۔ اس کے جو لیڈر تھے، جو اس کے اکابرین تھے، جو اس کو لیڈ کر رہے تھے، وہ بڑے ایک کمزور اور متوسط طبقے کے لوگ تھے، اور ینگ لڑکے تھے، اس میں خواتین بھی تھیں، اس میں ہاؤس وائفز بھی تھیں، یعنی ان کے جو جلسے ہوا کرتے تھے وہ ہزاروں لاکھوں کے اندر ہوا کرتے تھے، اس میں مائیں بیٹیاں بہنیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ میرا خیال ہے آفٹر اے ویری لانگ ٹائم، مطلب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جلسوں میں شاید عورتیں آیا کرتی تھیں، اس کے بعد یہ دوبارہ ہمیں دیکھنے کا چانس ملا کہ جو ایم کیو ایم کے جلسے ہوا کرتے تھے، جس کو الطاف حسین ایڈریس کرتے تھے، اس کے اندر خواتین کی شمولیت ہوتی تھی، باقاعدہ خواتین کا سیکشن ہوتا تھا، اور وہ کوئی 10 20 50 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہوتی تھی، بیکاز ونس دے فیلٹ کمفرٹیبل، 2 دے فیلٹ سیف، اینڈ 3 واٹ ہی اسپوک واز دیئر وائس۔ الطاف حسین کا جو سٹائل اور پیٹرن تھا تقریر کا، کہ وہ بات کرتے تھے پہلے قرآن پاک کی آیات سے شروع کرتے تھے، پھر جو اس وقت اس تقریر کی جو وقت کے مطابق بات ہوتی تھی وہ کرتے تھے، اور اس کے بعد اینڈ میں وہ ضرور بات کرتے تھے ہر تقریر کے اینڈ میں کہ جو پارٹیشن پہ ان کے آباء و اجداد نے اور باقی مہاجروں کے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دیں، جو خون بہا، جو انہوں نے جو لاشیں گریں، جو پارٹیشن پہ نقصان ہوا جانوں کا، اس کا وہ ذکر ضرور کرتے تھے، اور اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے تھے کہ یہ جو ملک بنا ہے اس میں ہمارا خون بہا ہے اور ہم نے قربانی دی ہے۔ تو وہ آہستہ 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 وہ ڈفرینسیشن کرتے چلے گئے اور لوگوں کو یہ باور کراتے چلے گئے۔ فرسٹ ہی کنونسڈ ہز کمیونٹی کہ بھائی یہ اس کاز پہ میں آج بات کر رہا ہوں، اور ایٹ دی اینڈ ان کو ریمائنڈ کرایا کہ بھائی قربانی دی ہے، خون ہم نے دیا ہے۔ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، جن کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل رہا ہے، جن کو نوکری مل رہی ہے کلارک کی، جن کو پولیس میں بھرتی کی جاب مل رہی ہے فوری طور پہ، جن کو کسٹم میں انسپیکٹر کی جاب مل رہی ہے، جن کو میونسپیلٹی میں جاب مل رہی ہے، ان کے آباء و اجداد نے خون نہیں دیا ہوا، ہم نے دیا ہے۔ جب یہ پاکستان بنا ہے، اور ہم بنانے والوں میں ہیں، ہم اپنا گھر بار، اپنی فیکٹریاں، اپنے کاروبار، اپنی انڈسٹری، اپنی ایگریکلچر لینڈ چھوڑ کے آئے ہیں، اور اس کے بدلے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اس کے بدلے ہمیں کیا ملا؟ یہ لاپ سائڈڈ قانون۔ تو یہ آہستہ آہستہ اس 10,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ کروڑ کے مجمع کو وہ آہستہ آہستہ سمجھاتے چلے گئے، اور ان میں وہ ڈرل ہوتا چلا گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں آٹومیٹیکلی
کہ جب ایک جگہ پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی آپ آؤٹ نمبر کرتے ہیں کراچی کے اندر پٹھانوں کو، سندھیوں کو، بوریوں کو، آغا خانیوں کو، اسماعیلیوں کو، آپ ان سے تعداد میں زیادہ ہیں، آپ یہ فیل کرتے ہیں اینڈ مے بی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ رائٹ فلی سو، آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ایک بندہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ وہ مہاجر ہے، اس کے اوپر پھر پہلا تجربہ ہوتا ہے کہ ایک کال دی جاتی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے یا 90 کی طرف سے۔ 90 ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، ان کا ہیڈ آفس ہے، ان کا پینٹاگن ہے، ان کا وہ وال اسٹریٹ ہے، جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں، وہاں سے وہ الطاف حسین ہے، الطاف بھائی، ہی از موسٹلی ریممبرڈ ایز، ہی ول بی ریممبرڈ ایز بھائی اور الطاف بھائی، مطلب موسٹلی وین یو سے بھائی in this part of the world it is Altaf Hussain، مطلب it is rare people address him as Altaf بھائی، he is addressed as بھائی۔ تو وہ جب بھائی کی طرف سے کال آتی ہے، وہ پہلا تجربہ ہوا کہ کراچی بند ہو گیا، it was a shut down strike in کراچی، ٹریفک بند ہوگی کراچی، پیٹرول پمپ نے پیٹرول نہیں دیا، انڈسٹریل سائٹس میں فیکٹریاں بند ہو گئی، ہر چیز رک گئی، تندور بند ہو گئے، لوگوں کو ہوٹلوں سے کھانا نہیں ملا، جو ایز بیچلرز کراچی میں رہتے تھے، جو لیبر کلاس تھی، ان کو کھانا نہیں ملا۔ تو یہ فرسٹ ٹیسٹ تھا، جو تجربہ تھا، جو سکسیسفل ہو گیا اور ایم کیو ایم نے اپنی اسٹریٹ پاور دکھا دی۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ جو تھا وہ ایم کیو ایم پروان چڑھی اور وہ اس کے لیے، لیکن سب سے سمجھداری جو تھی وہ پیپلز پارٹی نے دکھائی۔ انہوں نے امیڈیٹلی ان کے ساتھ پولیٹیکل اتحاد کر لیا پہلے ہی الیکشن میں، جس میں ان کو بہت بڑی کامیابی ملی، یہ 3rd اسٹرانگسٹ جماعت بنے سندھ کے اندر، تو انہوں نے ان کے ساتھ پولیٹیکل اتحاد کر لیا۔ اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی بھی ایک بڑی خوبصورتی اور خوبی ہے کہ وہ بلیو کرتے ہیں، چاہے آپ اس کو کسی اینگل سے دیکھ لیں، کہ مل کے چلنے میں، دے بلیو ان دیٹ، انہوں نے فوراً ان کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ لیکن ایم کیو ایم کی بھی ایک خوبی ہے کہ وہ بڑے اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں اپنے فلسفے کے اندر، اور وہ کبھی بھی اپنے کولیشن پارٹنر کو، اپنے آپ کو ایزی نہیں لینے دیتے، اور وہ میرا خیال ہے بلیک میلنگ کا لفظ استعمال کر ہی لوں، مطلب وہ بالکل اس کو ٹینٹر ہکس پہ رکھتے ہیں، اور ذرا سی کو بات ہوتی تو کہتے ہیں جی السلام علیکم، یہ ہم جا رہے ہیں، مطلب وہ سانس نہیں لینے دیتے، بریدر نہیں لینے دیتے کہ وہ آپ کے ہیویلی لیو ایور آفٹر، کہ بھئی ہمارا آپ کا سٹ پنجہ ہو گیا ہے، کولیشن گورنمنٹ بن گئی ہے، اب 2 4 5 10 سال آپ چلتے رہیں۔ یہ ان کو بھائی نے سکھایا ہے کہ کیسے آپ نے میکسیمم نچوڑنا ہے، کیسے آپ نے میکسیمم ایڈوانٹیج لینا ہے، ایکسپلوئٹ کرنا ہے۔ یہ میرا خیال ہے جو پہلا ان کا اتحاد ہوا، یہ کچھ 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلا، اینڈ اٹ فیل اپارٹ۔ اسی طریقے سے ان کا جو دوسرا اتحاد بنا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ساتھ، وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چلا، وہ بھی 1.5 سال چلا، اینڈ اٹ اگین فیل۔ اس طریقے سے جو چیزیں چلتی رہیں۔ اچھا سر، ان کولیشن سے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہم انسیڈنٹس ڈسکس کریں جو اس ٹائم پہ ہوئے، جنہوں نے آئی تھنک الطاف حسین صاحب کی لیگسی یا ان کا جو ان کی پوزیشن تھی اس کو مزید سیمنٹ کیا ایز دا وائس آف دا مہاجرز۔ اس کی ایک کافی بڑی مثال جو ہے وہ بشرا زیدی والا انسیڈنٹ ہے، جس پہ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ اس پوڈ کاسٹ پہ بات کی ہے، آپ دوبارہ اس کو دہرانا چاہیں گے؟ جی، میں اس کو یقیناً دہرانا چاہوں گا۔ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس پہ بالخصوص کراچی اور بالعموم پورے ملک کو پتہ لگا کہ مہاجر ایک قوم ہے اور وہ کیا ہے۔